جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصے بعد کھلاڑیوں کی کارکردگی کی رینکنگ متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری ہوتی ہے، اسی طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مند افراد کے اثاثوں کی درجہ بندی بھی جاری ہوتی رہتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک معروف بین الاقوامی جریدے فوربس نے دنیا کے موجودہ 10 امیر ترین لوگوں کی درجہ بندی کی ایک فہرست جاری کی تھی، جس کے مطابق ایمیزون کے مالک جیف بیزوس 131 ارب ڈالر کے اثاثوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص قرار پائے تھے۔ اس فہرست میں مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس، وارن بوفیٹ، کارلوس سلم، فیس بک کے مالک مارک زکربرگ، بلومبرگ کے فاؤنڈر مائیکل بلومبرگ سمیت گوگل کے مالک بھی شامل ہیں۔ یہ فہرست تو دور جدید کے ارب پتی افراد کی ہے، لیکن تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے پر ایسے لوگوں کا پتہ بھی ملتا ہے جو دور جدید کے ارب پتیوں سے کہیں زیادہ اثاثہ جات کے مالک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لیبیا کے آن جہانی صدر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اثاثے عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے، جن کی مالیت 200 ارب ڈالر بنتی تھی۔ اسی طرح رومن سلطنت کے مارکس لیسینس کراسس کے اثاثوں کی مالیت آج کے حساب کے مطابق 201 ارب ڈالر بنتی ہے، جبکہ مارکس کراسس کے ہم عصر بادشاہ آگسٹس سیزر کے اثاثے آج کی مالیت کے حساب سے 407 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے ارب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے جن کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن تخت نشینی کے بعد یہ منسا موسیٰ کہلایا۔ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ منسا موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کی مالک تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ بقول ایک مغربی محقق، منسا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گینی، برکینیا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کے علاقے اس زمانے میں منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا، جو سلطنت کے شمال میں اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی ساری تجارت تھی، اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا۔ منسا موسیٰ ایک درویش صفت، نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کو حج کی تیاری میں لگ بھگ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مرصع شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے، اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون، منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ انہیں شمار کرنا ہی مشکل تھا۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا، اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھیں۔ اسی طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا، جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی تھی۔
اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا، جس کے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی، اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا، ہر جمعے کو وہاں ایک مسجد تعمیر کراتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں کو ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا رہا۔ مصر کے مملوک سلطان النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون لکھتا ہے، النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کے جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سالوں تک گری رہیں۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل، سخی اور شاہ خرچ تھا کہ جب مصر سے گزرتا تو کہا جاتا کہ اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کیفیت ہو گئی۔ منسا موسیٰ مناسک کے حج سے جب واپس سفر کر رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے 2 گنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا، اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی۔ منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے چرچے 4 سو پھیل گئے۔ چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے آتے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے 4 سو ہیں۔ جب منسا موسیٰ کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹالان کی ایٹلس میں شامل کر لیا گیا۔ اگرچہ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، تاہم پھر بھی ایک اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے 480 ارب ڈالر سے بھی شاید زیادہ تھی۔